صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا پانے کے لیے کوشاں رہتے اور ہر ایسے کام سے بچنے کی کوشش کرتے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ناپسند ہوتا. چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تو ایک بلند عمارت ملاحظہ فرمائی. استفسار فرمایا یہ کس کی ہے؟ عرض کی گئی یہ فلاں انصاری صحابی کی ہے. یہ سن کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے. جب اس عمارت کے مالک حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں کی موجودگی میں سلام عرض کیا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اعراض کیا. انہوں نے یہ عمل کئی مرتبہ کیا حتیٰ کہ اپنے بارے میں ناراضی کا علم ہو گیا. انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے کہا واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض پاتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے تو تمہاری عمارت دیکھی. یہ سن کر وہ لوٹے اور عمارت ڈھا کر زمین بوس کر دی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عاشق صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پانے کے لیے بے چین رہتے اور اگر کہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان فراق میں بے چین ہو جاتے اور معطر و معنبر فضاؤں سے پوچھ کر، کیا خوبصورت جملہ ہے، معطر و معنبر فضاؤں سے پوچھ کر رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتے. کیا بات. سیدنا ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کیا بات ہے کہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلی مہک سے تلاش کیا جاتا تھا. میرے آقا خوشبودار تھے، معطر تھے، معنبر تھے. اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے بھی گزر جاتے تو بعد میں گزرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے کی اعلیٰ مہک کی وجہ سے پہچان جاتا تھا کہ یہاں سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.